والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 53، 54 اور 55 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدل لیں، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ تو انسان کو اپنی حالت خود ہی بدلنی ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلے اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو روزی دیکھ کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دیکھ کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی خوب ریزی کی کہ درپے ہوئے اور لوگوں کو رائے حق سے روکا۔ سدی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان لوگوں کو دیے جن کے بارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہیں کسی کا بھی احسان نہیں جھٹلایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت کا تاج پہنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب ان کو عطا فرمایا ہے۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نائل نہیں ثابت کرتی۔ گزری ہوئی موجودہ قوموں کے عروج اور زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرو اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اپنی نعمت چھین لیتا ہے۔ فرمایا لا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں مزید عطا فرماؤں گا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسی یعنی قوم کفار جیسا ہی کام کریں گے تو پھر ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دی ہوئی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہیں تب تک عروج کی ان منازل پر فاز رہیں گے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں بھی مسلمانوں کو نہیں گرا پائیں گی۔ جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر ان کا مسلط ہونا یہ ختم ہونا شروع ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جہاں کافروں کا دست نگر نہ ہو، یعنی جہاں پر کافروں کی مسلمانوں پر حکومت نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور حق تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا جب سے چھوڑا تو اس نے فرمایا جب میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تم چھوڑ دو گے تو میں اپنی نعمتیں تم سے واپس لے لوں گا۔ کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید علم عطا فرماتا ہے اور مزید اس پر اپنی نعمتوں کی برسات کرتا ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ حنفی کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، امام ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بنے ہیں کہ لوگ آپ کو امام اعظم کہتے ہیں؟
دنیا آپ کو اپنا امام مانتی ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام آپ کو کیسے دیا، آپ کو اتنا علم کیسے ملا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے دلائل سے ایک پتھر کو بھی سونا بنا سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں علم حاصل کرتا تھا، مجھے ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے علم کی ملتی تھی، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، پھر مزید علم حاصل کرتا، مزید اللہ کا شکر ادا کرتا، مجھے علم ملتا گیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا گیا، یہاں تک کہ میں امام اعظم بن گیا۔ تو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مزید رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ آگے فرمایا كدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین۔ ترجمہ کنز العرفان، جیسا فرعونیوں نے اور ان سے پہلوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ یعنی جو کفار مکہ بدر کے اندر قتل ہوئے ہیں، ان کا اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی نعمتوں کو بدلنا ویسا ہی ہے جیسے فرعون اور ان سے پہلوں کا طریقہ رہا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب بعض کو زلزلے سے ہلاک کیا، بعض قوموں کو زمین کے اندر دنسا دیا، اور بعض پر پتھروں کی بارش برسائی، بعضوں کو تیز بارش سے ہلاک کیا گیا، اور بعضوں کی شکلیں بگاڑ کر ہلاک کیا گیا، جبکہ فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے کفار قریش کو بدر کے اندر جو ہے وہ تلواروں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے۔ جو بدر کے اندر 1000 کفار جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے، 313 مسلمانوں سے، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم نے پچھلی قوموں کو ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہلاک کیا ہے، اسی طرح ہم نے کفار کو بدر کے اندر تلواروں کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عبرت کے لیے مردودوں کی تاریخی حالات پڑھنا ضروری ہے، جیسے کہ پچھلی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، یعنی عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ایسی قوموں کے حالات پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے اولیاء کرام، صالحین و متقین لوگوں کے واقعات کا مطالعہ کرنا بہت ہی اچھا ہے کہ ان کا مطالعہ کرنے سے آپ کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا شوق بڑھے گا، اور جن قوموں پر اللہ نے اپنا عذاب بھیجا ہے ان قوموں کے بارے میں مطالعہ کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون۔ بے شک جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ کون؟ فرمایا جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفار کو قرآن کریم فرقان مجید نے جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ ایک کتا فرمایا کافر سے اچھا ہے کہ یہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ ایک گدھا جو ہے یہ کافر سے اچھا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک نہیں کرتا۔ تو آج ہماری قوم کے اندر بھی یہ نعرہ ملتا ہے، کسی کو بھی برا بلا نہ کہیں، کافروں کو کافر نہ کہیں، ان کو برا بلا نہ کہیں، اللہ کے بندے یا نہیں۔ تو فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے فیصلے میں جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر کفر کی سختی سے قائم ہیں، کسی صورت میں بھی کفر کو چھوڑنے پر تیار نہیں، جب بھی ان سے عہد کیا جائے تو وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور مقامات پر بھی کفار کو جانوروں سے زیادہ بھٹکے ہوئے اور جانوروں سے بدتر کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ترجمہ کنز العرفان، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون؟ کفار۔ پھر فرمایا ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان جانوروں سے بھی بدتر گمراہ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اولئک ہم شر البریہ، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ کون؟ کفار کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر نہیں آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کفار کو جانوروں سے بھی بدتر فرمائے جانے کے جو واقعات ہیں، مفسرین نے فرمایا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت سے خالی ہیں، کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں فرمائی ہے، اپنا نفع و نقصان پہچانتے نہیں، اپنے مالک کی اطاعت کرتے۔ یعنی بکری جو ہے اگر اس کو آپ گھر کے اندر آپ 3 مہینے تک رکھیں گے تو دوبارہ اس کو آپ روڈ پہ چھوڑ دیں، بکری فوراً آپ کے گھر میں آ جائے گی۔
اسی طرح گدھا ہے، جب اس کو آپ جہاں بھی لے کر چلیں گے، جیسے بھی لے کر چلیں گے، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ کتے کو ایک بات آپ روٹی ڈال دیں، کتا آپ کا وفادار ہو جائے گا۔ تو فرمایا یہ جانور جو ہیں اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اس پر اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جبکہ کفار اپنے اعضاء میں اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، سمجھنے اور دیکھنے کی قوت کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے۔ کفر اختیار کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنے مالک و مولا عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اسی لیے سب کے سب کفار ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں کہ وہ عقل نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے مالک کی اطاعت کرتا ہے، اور یہ عقل ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو فرمایا اس وجہ سے یہ کفار ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔